سورۃ الحجرات کا خلاصہ۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کا آغاز جو 26ویں پارے کی صورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ہمیں آداب مصطفیٰ بھی سکھائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت کا انداز بھی سکھایا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ کیا انداز ہے محبت اللہ رب العالمین کے اپنے محبوب کے ساتھ کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے قربانی کر لی تو یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے اور اللہ کے محبوب سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ دوستان گرامی، یاد رکھیے گا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ کے اندر آواز بلند کرنا منع تھا، آج بھی روزہ مصطفیٰ پہ بھی اور روزہ انور پر بھی یہ حکم ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ وہ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، باب جبریل کے پہلو میں فخر جبریل کو کہتے ہوئے یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ تو دربار مصطفیٰ کے یہ آداب ہیں۔ آج بھی یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے، تحریر ہے کہ یہاں جب جانا ہے تو اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، ان کا امتحان اللہ رب العالمین نے لیا۔ اور چلتے چلتے اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرے سے باہر آواز دیتے ہیں، کیا محبت ہے! اللہ رب العالمین کو اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی میرے یار کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر آواز دے، نہیں، بلکہ پکارنا ہے تو دھیمی آواز میں کہنا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہیں تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، کیا میرا کیا بنے گا؟ میری آواز تو اونچی ہوتی تھی، دربار مصطفیٰ میں اونچا بولتا تھا، میرے اعمال تو ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور حضرت ثابت بن قیس کو سینے سے لگایا، فرمایا ثابت تو کوئی رہتا ہے، یہ تیرے لیے وعدے نہیں ہیں، یہ تو اللہ نے میرے بارگاہ میں آنے کے آداب سکھائے ہیں، اور تجھے کیا مقام ملے گا؟ فرمایا تجھے شہادت کی موت بھی اللہ عطا فرمائے گا، تیرے عزت بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین تجھے کیا ہے، تیرے گناہوں کو بھی کیا معاف فرما دے گا۔ تو گرامی کے دربار، اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ کے اندر آداب بھی سکھائے۔ آگے چل کر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا اگر مومنین تمہارے علاقے میں، محلے میں، شہر کے اندر اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ نہیں کہ تم ان کی لڑائی کے اندر مزید کیا اضافہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے کہ تم نے کیا ہے، اصلاح کرنی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کو لوٹاؤ واپس، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فرمایا اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے رب العالمین نے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، فرمایا برے القابات سے بھی نہ پکارو۔ آج ہمارا ایک معیار بن چکا ہے کہ ہم سیدھا نام نہیں پکارتے، الٹ نام سے کیا پکارتے ہیں۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ زن سے بچو، بدگمانی سے بچو کسی کے بارے میں۔ اور اس سے قبل جو ہے ایک آیت رہ گئی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، سوشل میڈیا کا دور ہے، جو بھی خبر شائع ہوتی ہے، چلتی ہے، ہم اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اس بات قرآن کی اس آیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، اس کے کیا ہے تحقیق میں جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس خبر کو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جائے، کسی کی عزت نہ رہے، کہ اس کی ذلت، اس کو ذلیل ہونا پڑے، اور بات کی حقیقت نہ ہو لیکن اس کو رسوا ہونا پڑے۔ تو گرامی کا دربار، آگے چل کر رب العالمین نے
جو ہے ایک بڑا پیغام دیا ہے، فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دو چار آدمی جہاں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، غیبت ایک دوسرے کی، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے۔ آپ اور میں اپنے گربان کے اندر جا کے ہم کیا ہے، فرمایا جو غیبت کرتا ہے ایسے ہے کہ ایک اس کا بھائی ہے اور ہے مردار اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ جب غیبت کرنے کے لیے بیٹھے تو خیال کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مردار اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور بھی اس صورت کے اندر بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔